نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ کوثر سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں اتری، 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت اپنے اختصار کے باوجود فصاحت و بلاغت کا ایسا شاہکار ہے کہ فصحائے عرب، بلغائے عرب اور اہل لغت کے ماہرین نے یہ کہا ما ھذا کلام البشر۔ اس صورت کو دیکھ کر اور اس پر غور کرنے والا ہر مدبر اور مفکر اور سمجھ اور فہم رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ ہم اسے مختصر سے لفظ میں نعت مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس صورت میں اپنے حبیب کا دفاع بھی کیا، اپنے حبیب کی شان و عظمت کا بیان بھی کیا، اور اپنے محبوب کے روشن مستقبل اور آپ کے چشمہ رحمت کے تا ابد جاری رہنے والے فیضان کا ذکر بھی فرمایا۔ اس صورت کا شان نزول اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضور آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ سے آپ کی اولاد مبارکہ ہوئی، جن میں 4 صاحبزادیاں اور روایت کے مطابق 2 صاحبزادے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ ان کی ولادت ہوئی۔ حضور نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ لوگ جو حضور کو صادق اور امین کہتے اور آپ سے ملے بغیر جنہیں چین نہ آتا، راحت نہ ملتی، حضور کے اعلان حق کے بعد یوں لگتا تھا کہ یہ تو آپ کے بڑے قدیم دشمن ہیں۔ عداوت اور بغض کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے حضور کی ہر بات سے چڑ کھانا شروع کر دی۔ ہر بات کی اور ہر حادثے کی بنیاد اور وجہ حضور کو قرار دینا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے انتقال فرما گئے تو مشرکین نے سکھ اور چین کا اور اطمینان کا سانس لیا اور پھبتیاں کسنے لگ پڑے اور اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلانا شروع کر دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع زیست بجھے گی تو ان کا لایا ہوا یہ دین بھی دم توڑ ڈالے گا اور خود بخود یہ دین ختم ہو جائے گا۔ حضور کا حقیقی چچا ابو لہب اگرچہ حضور کا چچا تھا، لیکن حضور کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے اس کا بغض و عناد بھی عروج پر تھا۔ جب حضور کے صاحبزادگان کا وصال ہوا تو یہ خوشی سے دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا مبارک ہو باطرہ محمد اللیلۃ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ عاص بن وائل بھی یہ کہتا ہوا آیا ان محمدن ابتر لبنا لہو یقوم مقامہ بعدہ فاذا مات انقطع ذکرہ واسترحت منہ۔ وہ بھی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد اب نہ رہی، بیٹے نہیں رہے جو ان کے قائم مقام ہو سکیں ان کے وصال کے بعد، لہٰذا جب یہ خود فوت ہوں گے ان کا ذکر مٹے گا اور تمہیں راحت اور سکون ملے گا۔ اس طرح کی دل آزاریوں، ناشائستگیوں، بد تہذیبیوں کا ایک طوفان بپا کیا گیا۔ طعن و تشنیع کے تیر حضور کی طرف پھینکے گئے
صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اللہ کی قدرت نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے محبوب کے دفاع میں اور محبوب کی عظمت و شان کے بیان میں اور ارباب ذوق کے دلوں کی تسکین کے لیے سورہ کوثر نازل فرما دی۔ کتنا خوبصورت بیان ہے اور حضور کے محامد اور کمالات کا ایسا ذکر ہے۔ ناظرین کرام اس پہ غور کرتے جائیں، آپ کے دل میں موجود شمع محبت حضور کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، لذتوں کے عجیب و غریب آپ کیفیات محسوس کرنے لگ پڑیں گے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ کیسا عظیم بیان ہے۔ انا تحقیق کا لفظ لایا گیا، تاکید کا لفظ لایا گیا اور ساتھ جمع کی ضمیر لائی گئی انا، اور اس میں حضور کی کس قدر تعظیم اور توقیر ہے اور کتنی تاکید ہے، یہ اہل لغت سے اور عربی گرامر پر اطلاع رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جو عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ اللہ کریم آسمان و زمین کا خالق ہے، اس کے جود و کرم کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جتنا چاہے عطا کرے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اعطینا لفظ اعطا آیا، حالانکہ قرآن مجید میں جہاں دینے کی بات ہے وہ آتینا بھی ہے، لیکن یہاں پر اعطا سے اعطینا لایا گیا، تو بیان یہ کیا جا رہا ہے مختصراً اگر کسی کو دے کر مالک بنا دیا جائے تو وہاں پر لفظ اعطا کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آیا انا اعطیناک الکوثر۔ مفہوم اس سے یہ مستخرج ہے کہ محبوب ہم نے بے شک آپ کو بے حد و بے حساب عطا کیا، اور جو عطا کیا اس کا مالک آپ کو بنا دیا ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وصف ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور مخلوق میں تقسیم میرے در دولت سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے جو عطا کیا پھر قاسم بھی بنایا، مالک بھی بنایا، قاسم بھی بنایا۔ محبوب آپ مالک بھی ہیں اور چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں، ہم نے آپ کو قاسم بھی بنا دیا ہے۔ کوثر، لفظ کوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں اور مفسرین کرام نے اس پر بڑا کلام کیا ہے۔ ایک معنی کوثر کا یہ لیا گیا، اور کوثر دراصل حضور کے فضائل و مکارم کے سمندر ہیں جو اس ایک لفظ کوثر میں سمو دیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کا ایک معنی یہ لیا ہے کہ کوثر ماخوذ ہے کثرت سے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، جیسے کہ ہم نے اس کا معنی کیا کہ محبوب ہم نے جو آپ کو عطا کیا بے حد اور بے حساب عطا کیا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ اس کا ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، ومجراہ علی الدر والیاقوت، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، تربتہ اطیب من المسک، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، وماؤہ احلی من العسل وابید من الثلج، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور برف سے زیادہ
شفاف ہے۔ کوثر سے مراد وہ حوض بھی ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں، جو میدان محشر میں ہوگا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیاسوں کو اس حوض سے سیراب فرمائیں گے، اور اس کے کناروں پر پیالے پڑے ہوں گے، اور اتنی کثرت سے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، تاکہ در حبیب پر آنے والے پیاسوں کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ ابھی محشر کے میدان سے آئے ہیں، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اب انہیں مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور انہیں ان پیالوں سے حضور کے جامع کوثر سے سیراب کیا جائے۔ اس حوض کے بارے میں بڑی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، وَإِنَّ عَلَىٰ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَ، اس کے 4 کنارے ہوں گے، اور چاروں کناروں پر کون بیٹھا ہوگا؟ خلفاءہ الاربعہ، فرمایا کہ اس کے چاروں کناروں پر حضور کے چاروں یار، چاروں جانشین اور خلفاء تشریف فرما ہوں گے۔ ایک کونے پر جناب صدیق اکبر، دوسرے سے جناب فاروق اعظم، تیسرے پر جناب سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے پر جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اور جو شخص ان چاروں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے بھی سیراب ہوگا، اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھتا ہے وہ ایک گھونٹ سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اسے محروم رکھا جائے گا۔ کوثر کا ایک معنی نبوت ہے۔ انبیاء کرام پہلے بھی تشریف لائے، لیکن نبوت محمدیہ کے فیض و برکات کی کثرت کا کون اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے، اور حضور ساری کائنات کے نبی ہیں، بلکہ جتنے انبیاء ہیں اور رسولان اعظام ہیں وہ بھی ایک جہت سے حضور کے امتی ہیں، چونکہ حضور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی ہوں، جس میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جس میں دیگر مخلوقات بھی ہیں، سب حضور کے امتی ہیں، سبھی حضور کے چشمہ رحمت سے فیض پا رہے ہیں۔ تو ایسی نبوت نہ کسی کو ملی اور نہ کسی کے لیے متصور ہے، یہ صرف اور صرف رحمت للعالمین کا حصہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو اس کوثر سے مراد وہ نبوت بھی ہے جو بے مثال ہے اور جس کا فیض کائنات کے ہر گوشے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد دین اسلام ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد قرآن کریم ہے۔ انبیاء کرام جو صحائف اور آسمانی کتابیں لائے ہیں، اور ان میں بھی جو جامعیت تھی وہ اپنی مثالات تھی، لیکن جو حضور قرآن لے کر آئے ہیں، اس کی تعلیمات، اس کی جامعیت، اس کی مرکزیت، جو علوم و معارف کے خزائن ہیں، اور جو اس میں رشد و ہدایت کے انمول موتی ہیں، اس کی نظیر بھلا کہاں ہیں؟ اور جو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں قرآن جس طرح تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کے اندر موجود فیضان بھی انمول اور بے مثال ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کسی کے چند گنتی کے صحابی تھے، کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے چند 100، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو صحابہ دیے ان میں جو کثرت تھی، ایسی کثرت کسی نبی یا رسول کے صحابہ میں موجود نہ تھی۔ تو ایک روایت کے مطابق، تفسیر کے مطابق، اس کوثر سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت بھی ہے۔ ایک تفسیر مفسرین اکرام نے کوثر کی یہ ذکر فرمائی کہ کوثر سے مراد حضور کے ذکر کا بلند ہونا ہے، ساری کائنات کی بلندیوں میں اور پستیوں میں، مشارق اور مغارب میں، اول میں آخر میں، بلکہ اس کائنات کی ابتدا میں اور اس کائنات کی انتہا میں،
ہر طرف ہر جہت سے حضور کا ذکر موجود ہے اور موجود رہے گا، بلکہ اس کائنات کی پیدائش سے قبل بھی حضور کا ذکر تھا، اور جب یہ قیامت قائم ہوگی، محشر کا میدان سجے گا، وہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوگا۔ کہا ہے مولانا حسن رضا خان نے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نور قلبہ الذی دلہ علی اللہ تعالی وقطعہ عما سوا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور کے دل کا نور ہے جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ما سوا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا۔ کوثر سے مراد مقام محمود بھی لیا گیا۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے کوثر کی وہ تفسیر رکھتے ہیں جس تفسیر میں تمام کوثر کے معنی سمو جاتے ہیں، اور کوثر کی تمام تفسیرات اس ایک تفسیر کے تحت آ جاتی ہیں، اور یہ تفسیر کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جنہوں نے حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے الخیر الکثیر، خیر کثیر۔ فرماتے ہیں کہ بے حد اور بے حساب کثرت سے جو اللہ نے آپ کو عنایات عطا کی ہیں، بے حد و بے حساب، وہ ساری ہی کوثر ہیں۔ اسی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے، ہوا من الخیر الکثیر، اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور وہ نہر کوثر ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ معنی لیا جائے تو اس سے دنیا و آخرت کی تمام فضیلتیں، تمام فضائل اور تمام نعمتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، اس ایک معنی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور حضور کی فضیلت، حضور کی شان و شوکت آفتاب عالم تاب کی طرح بلند و بالا اور بھرپور ظاہر اور باہر ہو جاتی ہیں۔ ارشاد فرمائیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب تو آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اسی کی خاطر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمتوں اور انعامات کا ذکر فرمایا، اب اپنے حبیب کو شکر ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ امت کے لیے خصوصاً تعلیم ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں ان پر شکر ادا کرو۔ حضور نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایسا شکر ادا کیا کہ ایسا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضور اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ عرض کی جاتی یا رسول اللہ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ساری عمر ہی حضور کی عبادت الہی میں، اس کی یاد میں اور اس کی طرف توجہ رکھنے میں گزری۔ حضور اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی غفلت میں نہ گزارتے، ہمیشہ اس کی یاد میں بڑے خشوع و وضو اور خلوص کے ساتھ منہمک رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جس نبی نے سجدوں میں ہمیں یاد رکھا، رب کا شکر ادا کیا، ہمارا حق غلامی یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کے اس حصے سے سبق پا کر کبھی بھی اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذتوں سے محروم نہ کریں، اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف توجہ رکھ کر شکر ادا کرنے سے محروم نہ ہونے دیں، ورنہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اتنے شکر گزار نبی کے امتی ہو کر بھی ہم
شکر سے محروم ہو جائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ ابتدا میں عرض کی گئی تھی کفار نے جب اسلام کی ترقی دیکھی تو اپنا دل بہلانے کے لیے حضور کے صاحبزادگان کے وصال کے موقع پر جو انہوں نے الفاظ کہے تھے اور کہا تھا کہ عنقریب یہ دین ختم ہو جائے گا کیونکہ حضور کی اولاد فوت ہو چکی، نسل منقطع ہو چکی، اب ان کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا محبوب یہ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کے منہ کو توڑنے والا جواب دیا۔ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اور یہ بدخواہ ہیں، یہ نظام شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو آپ کا اور شریعت اور اسلام کے خاتمے کا خواہاں ہے، ہم اس کی نسل کو ختم کر دیں گے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا فرد ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، جو اس دین اور خصوصاً آپ کی ذات سے متعلق اس طرح کے خواہشات رکھتا ہے، اس کا نام و نشان اور اس کا ذکر مٹ جائے گا اور وہ کبھی اچھے لفظوں میں باقی نہیں رہے گا اور اس کی نیکی کا اثر کبھی سلامت نہیں رہے گا، اور محبوب رہی آپ کی بات تو آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی عظمت و شان کے تذکرے ہمیشہ رہیں گے، آپ کا ذکر ہر ملک میں ہوگا، ہر محلے میں ہوگا، ہر گوشے میں ہوگا، ہر تذکرے میں ہوگا، ہر کتاب میں ہوگا، ہر بیان میں ہوگا، جہاں جہاں ذکر ہوگا آپ کا ذکر ضرور ہوگا۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان لفظوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اشارتاً کہ جب تک میری ربوبیت کا چرچا ہے تب تک آپ کی محبوبیت کا، آپ کی عظمت و شان کا تذکرہ بھی رہے گا، اور دوسروں کی اولادیں بیٹوں سے چلتی ہیں، محبوب آپ کی اولاد بیٹی سے چلے گی، اور آپ کی اولاد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی اور ایسی چلی کہ اس اولاد کے فرزندان عظیمہ ہر طرف پھیلے اور قیامت تک پھیلتے رہیں گے۔ محبوب آپ کی اولاد تو پھیلی گی اور پھیلے گی اور پھیلتی رہے گی، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں ان کا سلسلہ نسب ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ جو اس دین کا بدخواہ ہو وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس دین کی فطرت میں ہی بلندی، عروج اور ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دین کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ آئیے اس دین کے ہو جائیں، اپنے نبی کے ہو جائیں، ان سے وفا کرنے والے بن جائیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت دیجیے، کل نئے ٹاپک پر پرام خلاصہ قرآن میں حاضر ہوں گے۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔